اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن فرماتا ہے فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس رب کی شان ہے، یہ اس رب کی عظمت ہے۔ جتنا بڑا معاملہ ہو، کام ہو، رب کریم کن یعنی فرماتے ہیں ہو جا تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے، اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتلائی گئی ہے کہ اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے حاجت رکھو۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہاں کن فیکون کا ایک عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل کے وہ کس طرح پڑھنے ہیں، صرف ایک ہی دفعہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ روزانہ صرف ایک تسبیح جو ہے آپ 33 دفعہ کن فیکون والا جو عمل ہے وہ میں آپ کے سپرد کروں گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو آپ کی مرضی اور خواہش ہوگی، اور نیک مرضی اور خواہش ہوگی، نیک حاجت ہوگی، اللہ کریم اسے قبول فرمائیں گے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اسلامک فقہ یوٹیوب کو فالو نہیں کیا، سبسکرائبر نہیں کیا، تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی جو ہے آپ پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انسان کی حاجت رفع کر سکے، دور کر سکے، پوری کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو۔ الغرض جس چیز کو بھی پوج کر اپنی حاجت مانگتا ہے تو اس کی حاجت پوری اللہ ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ ہی اس کی حاجت پوری کرتا ہے، کیونکہ اس رب کا وعدہ ہے نا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، مرتے دم تک میں تمہارا رازق ہوں، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، تمہارا وعدہ ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، اور میرا وعدہ ہے میں تمہیں نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، ظالم ہے، کہ اپنے وعدے سے تو پھر جاتا ہے، دنیا میں آ کر نماز نہیں پڑھنی، اچھے کام نہیں کرنے، نیک کام نہیں کرنے، عبادت نہیں کرنی۔ لیکن اس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک جاتے وقت تک جو رزق کا وعدہ کیا وہ انسان کو اس کی توفیق استطاعت کے مطابق دے رہا ہے۔ بے شک وہ مشکل کشا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے بناوٹی خدا کو ہی کیوں نہ خالق و مالک سمجھیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ رازق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ ہی سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ تو اس ویڈیو میں اللہ سے مانگنے کا ایک مجرب عمل بتایا جا رہا ہے جو صلاۃ الحاجت کی ایک ازمودہ قسم ہے، جسے نماز کن فیکون بھی کہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے، اور ایک دن ضرور کیا جائے۔ اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے تو آپ اسے ہر ماہ میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، زندگی میں تو لازمی ایک دفعہ آپ اسے پڑھیں ہی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر کرم فرما دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے غسل کریں، پاک صاف جو کپڑے ہیں وہ پہنیں، نیا دھلا ہوا لباس پہنیں، اور آپ اس بارے میں مطمئن ہو کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کو مکمل طہارت کا یقین ہو، تو آپ کو نماز میں یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ نماز جب بھی پڑھنی ہے تو عشاء کے نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس لیے آپ نماز سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں،
پہلے بھی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بے شک آپ نفل نماز پڑھیں۔ تو آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ان 4 رکعت نوافل کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت مومن کی یہ آیت ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ پڑھیے اور رکعت کو مکمل کریں۔ پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد نصر من اللہ وفتح قریب 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کریں۔ پھر اتحیات پہ بیٹھیں اور پھر آپ تیسری رکعت میں جب جائیں گے تو تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد یہ سورت الشورى کی آیت نمبر 53 کا ایک حصہ ہے، الا الی اللہ تسیر الامور، الا الی اللہ تسیر الامور۔ آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو تیسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ آئیں گے چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت فتح کی آیت نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رکعت مکمل کر لیجئے، اور سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے 101 مرتبہ کن فیکون کن فیکون کن فیکون کن فیکون، بے شک یہ کن فیکون 101 مرتبہ سجدے میں کی حالت میں چلے جائیں اور وہاں جا کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے لیے دعا کریں۔ اس عمل کو یعنی نماز کن فیکون کہتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اور یہ اب آپ کے سامنے ٹائٹل گزر رہا ہے کہ کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں اور کس ٹائم پڑھنی ہیں 4 رکعتوں میں، تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جی ہمیں بتا تو دیا گیا ہے لیکن اب ہم ان آیتوں کو کہاں ڈھونڈیں۔ اب ویڈیو کے سامنے اندر آپ کے سامنے سے یہ ٹائٹل گزر رہا ہے کہ آپ نے کس طرح 4 رکعتوں میں کون کون سی آیت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پھر کیا کریں، یہ عمل جب زندگی میں ایک بار کر لیں تو اب اپنی عادت بنائیں۔ عادت کیا ہے کہ آپ نے روزانہ صبح اٹھ کر جب بھی اٹھیں تو صرف 33 بار کن فیکون، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں، درمیان میں کن فیکون، اور یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں۔ 7 دن تک اس عمل کو، نماز صرف ایک دفعہ پڑھنی ہے 4 رکعتیں جو میں نے آپ کو صلاۃ الحاجت بتائی ہے، اس کے بعد صرف 33 بار روزانہ آپ نے کن فیکون 33 بار پڑھنا ہے اور اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔